اس کے مقدر میں جو رزق طے ہے نا اتنا ہی ملنا ہے، اس سے کم یا زیادہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ شخص اگر یہ گمان کرتا ہے کہ میں بہت محنت کروں گا تو مجھے ملے گا، تو اللہ تعالیٰ شانہ اس کے گمان کے مطابق اس کو محنت میں لگا دیں گے، محنت کرتا رہے، ملے گا اتنا ہی جتنا مقدر میں ہے۔ اور دوسرا شخص یہ گمان کرتا ہے کہ میں محنت تھوڑی کروں گا، باقی وقت میں دین کے کام میں لگاؤں گا تو میرے مقدر کی روزی جو مجھے ملنی ہے وہ مجھے مل جائے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گمان کے مطابق کرے گا۔ ابھی جو دوسرا شخص ہے یہ حدیث پہ بھی عمل کرنے والا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ہم ہر خطبے میں یہ سنتے ہیں، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اجمال اختیار کرو، اچھا طریقہ اختیار کرو کمانے میں۔ حدیث شریف میں اس بات سے منع کیا ہے کہ انسان کمانے کے لیے اپنے آپ کو کھپا دے۔ یہ علامات قیامت میں سے ہے کہ انسان دین کو بھلا کر دنیا کے پیچھے لگا رہے گا، بس جانور کی دم کو پکڑ کے ہل چلا رہا ہے، بس لگا ہی ہوا ہے، صبح صبح کسی کندھے پہ رکھ کے پانی لگانے کے لیے کھیتوں میں جا رہا ہے، مسجد کے پاس سے گزر کے جا رہا ہے، مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے کہ لوگ دنیا کے لیے بس مر مٹیں گے، ملے گا اتنا جو مقدر میں ہے۔ تو ایک شخص کا گمان اللہ سے اچھا ہے اور طریقہ بھی اس کا اچھا ہے، اسی کا حکم ہے کہ اللہ سے مانگنے میں، رزق مانگنے میں اجمال اختیار کرو، اچھا طریقہ اختیار کرو کمانے کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ تھوڑے وقت میں تمہیں تمہارے مقدر کا رزق عطا فرما دے گا، تھوڑے وقت میں، اور اس میں برکت عطا فرما دے گا۔ میں آج ان کو مثال سنا رہا تھا ایک کھانے کے وقت گمان کے حوالے سے۔ وہ دو دوست تھے، ایک کہتا تھا کہ جی محنت کریں گے تو ملے گا، دوسرا کہتا تھا کہ جی بغیر محنت کے بھی ملتا ہے، رزق بغیر محنت کے بھی ملتا ہے۔ دونوں میں بحث ہوتی رہتی تھی، ایک کہتا تھا محنت کریں گے تو ملے گا، دوسرا کہتا تھا کہ بغیر محنت کے بھی ملتا ہے، جو رزق مقدر کا ہے۔ ویسے اعتدال کا راستہ شریعت نے بتایا ہے، یہ اپنے اپنے حساب سے نا کم علمی کی، دونوں نے کم علمی کی بات کی۔ بہرحال اصل تو مقصد بتانا مقصود ہے نا، یہ کہانیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو ان میں بحث ہوتی رہتی تھی۔ تو بادشاہ کو پتہ چلا تو بادشاہ نے دونوں کو پکڑ کے قید کر دیا۔ یہ کہانی نا بادشاہ کے بغیر بھی مکمل نہیں ہوتی، جب تک بادشاہ نا بیچ میں آئے کہانی نہیں پوری ہوتی۔ تو بادشاہ نے پکڑ کے نا دونوں کو ایک کمرے میں قید کر دیا اور اندھیرا کر دیا۔ اب دونوں بیٹھ گئے وہاں، جی بھگتو جی اپنے آپس میں بحث کرتے تھے۔ کچھ دیر کے بعد بھوک لگی تو وہ جو تھا نا کہتا تھا کہ محنت کریں گے تو ملے گا، تو اس نے کچھ نا ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے کہ شاید کوئی چیز مل جائے کھانے کے لیے۔ تو بادشاہ نے چپکے سے کھانے کی چیز ایک چنگیری وہ رکھوا دی ایک کونے میں، ان کو نہیں پتہ چلا۔ وہ جو تھا وہ کہتا تھا کہ جی بغیر محنت کے ملتا ہے، وہ ایک کونے میں بیٹھ کے نا اس نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا، اور اس نے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے۔ تو یہ ہاتھ مارتا وہ کھانے تک پہنچ گیا، چنگیری تک پہنچ گیا، اس نے وہ کھانا وہاں سے اٹھایا اور بڑا خوش ہوا کہ دیکھو میں نے محنت کی تھی نا تو مجھے مل گیا نا رزق۔ وہ لے کے نا اس کے پاس آیا اور آگے کہنے لگا کہ یہ دیکھ میں کہتا تھا نا کہ محنت کریں گے تو ملے گا، لے پکڑ کھا تو بھی۔ اب وہ دونوں کھا رہے ہیں اور وہ دوسرا ہنس رہا ہے کہ تم ہنس کیوں رہا ہے؟ کہتے نہیں میں نہیں کہتا تھا کہ بغیر محنت کے ملتا ہے، تو نے محنت کی تو تجھے ملا، اور میں نے اللہ سے یہ گمان کیا کہ بغیر محنت کے ملے گا تو مجھے بھی مل رہا ہے بغیر محنت کے۔